اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ مولانا کے مارچ کے بعد کچھ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئیں اور خاکی وردی میں ملبوس کچھ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈنڈا بردار فورس ہے، پتہ نہیں کیا ہے، انصار الاسلام کیا چیز ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، کیا ورک فورس ہے، کتنے لوگ ہیں۔ میرے پاس اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں انصار الاسلام کے سربراہ، جنہیں ان کی زبان میں کہا جاتا ہے مرکزی سالار، عبدالرزاق لاکھو صاحب۔ عبدالرزاق صاحب، یہ بتائیں کہ میڈیا میں بے شمار چیزیں ان کے متعلق پائی جاتی ہیں، یہ فورس ہے کیا، کس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ جمعیت علماء اسلام کی رضاکارانہ والنٹری ایک نظم ہے، نہ کوئی فورس ہے۔ یہ رضاکارانہ ایک وہ نظم ہے جو ملک کے اندر اگر کسی قسم کی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے یا کوئی قدرتی آفت آ جائے تو جا کر وہاں پر لوگوں کو، پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا، فرسٹ ایڈ دینا اور ان کی امداد کرنا۔ ہمارے دستور کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور وہی دستور ہم نے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کرایا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ تنظیم کسی قسم کا فورس نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے کسی فورس کے مقابلے میں بنائی گئی ہے۔ ہم اپنے پروگراموں کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، اپنی قیادت کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنی بھی ملین مارچ ہوئی ہے یا 7 سالہ کا اجتماع ہوا تھا، 150 خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس ہوئی تھی، جہاں لاکھوں نہیں 50 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے، تو ان پروگراموں میں کسی قسم کا کسی درخت کا پتہ نہیں ٹوٹا، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا۔ کتنے لوگ ہیں یہ جو ہمیں پیچھے نظر آ رہے ہیں، اس کے آپ کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں؟ جی، یہ اس وقت تو 40,000 ڈیوٹی پر ہے۔ یہ سامنے صرف اسٹیج کو کور کرنے کے لیے مختلف پوائنٹس جو تلاشی کی ہیں، مختلف پوائنٹس پر مینار پاکستان اور جگہ پر جہاں ہماری استقبالیہ کیمپ ہیں، وہاں پر بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں یہ 80,000 کی تعداد۔ ان کا جو انتخاب ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ یہ بھی جے یو آئی فے کے اراکین ہیں، کیا ہے، کس طرح سے انتخاب ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ جمعیت علماء اسلام کے رکن ہیں جن کا فارم بھرا ہوا ہے، اور پھر اس کا انتخاب وہاں کی مقامی تنظیم کرتی ہے، اس کے بعد ضلعی تنظیم، صوبائی تنظیم کے پروسیس سے ہو کر آتے ہیں۔ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انتخاب کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جسمانی طور پہ ایسے ہیں کہ بس جس کا کوئی شوق ہو اسے بھیج دیا جاتا ہے؟ اس میں جس کو کام کرنے کا ایک تو شوق بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم بھی اپنا انتخاب کرتے ہیں۔ جس ساتھی میں